اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے اور 12ویں پارے کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دنیا پر زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی رزق ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم عطا کرنے والے ہیں، اور اس سے آگے اللہ کا فرمان ہے، یعنی کہ یہ عقیدہ بنا لو کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کا رزق کوئی روک نہیں سکتا، کوئی کسی کو دے نہیں سکتا۔ جتنا کسی کی قسمت میں ہے وہ رزق کھائے بغیر وہ مر نہیں سکتا، اور جس کی قسمت میں وہ رزق نہیں ہے تو جتنی مرضی دوڑ لگا لے وہ اس کو حاصل کر نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ بنانے زندگی بڑی پرسکون گزرے گی، بڑی پرسکون زندگی، ہر حال میں بندہ خوش نظر آئے گا اگر یہ عقیدہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق بنا لیا جائے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو صرف 6 دنوں میں بنایا۔ اب 6 دنوں میں یہ اگر آسمانوں اور زمین کو دیکھا جائے تو 6 دن تو بڑا تھوڑا وقت ہے۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا یہ جو درمیانی فاصلہ ہے نا، یہ فاصلہ فرمایا اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ یہاں سے کوئی انسان اڑنا چڑھنا شروع کر دے تو 500 سال بعد جا کے وہ پہلے آسمان تک پہنچے گا، اور پھر پہلے آسمان کی موٹائی بھی 500 سالہ مسافت کی ہے، پھر دوسرے آسمان اور پہلے آسمان کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے، ایسے تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7 آسمان اور ان کے درمیان کا فاصلہ، اور پھر اس کے 7 آسمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا پانی کا سمندر ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اس سمندر پر یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا، اس پانی کے سمندر پر اللہ کا عرش ہے، اور وہ پانی کا سمندر کتنا بڑا ہے، فرمایا نبی کریم، یہ مسند احمد میں حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس سمندر کو کراس کرنے کے لیے بھی بندے کو 500 سالہ زندگی چاہیے، پھر کوئی اسے کراس کر سکے گا۔ اس پر اللہ کا عرش ہے، کرسی ہے، اللہ کی ذات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام بنا دیا، اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ مخلوقات، یہ سارا کچھ اللہ فرماتے صرف فی 6 ایام، 6 دنوں میں بنانے والا یہ تمہارا اللہ ہے۔ اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کا حکم مانو، حکم عدولی اور حکم کی خلاف ورزی کبھی نہ کرو، بہت بڑے مجرم بن جاؤ گے، اس اللہ کی بڑی سخت ترین سزائیں ہیں۔ اور اسی 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ مختصر یہ کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب ان کی قوم نے بات ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کا حکم ہوا، انہوں نے بہت بڑی کشتی بنائی، سارے اس میں سوار ہو گئے، تو سیدنا نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، بیٹا نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ کشتی میں سوار نہ ہوا، اس پانی میں ڈوبنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو میری اولاد ہے، یہ تو میری اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، پیارے نوح اس کی عمل اچھے نہیں ہیں، ہمارے نزدیک یہ آپ کی اولاد ہے ہی نہیں۔ بیٹا کس کا ہے؟ نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اب اولو العزم پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹے کو بھی باپ کی نسبت کام دے سکی نہیں۔ یہ جو ہم نے نسبتیں بنائی ہوئی ہیں، فلاں بزرگ سے، فلاں ہستی سے ہماری نسبت ہے، ہم تو اسی نسبت سے بخشے جائیں گے؟ بھی نبی کی جو اپنے بیٹے سے نسبت ہے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، یہ نسبت تب کام آئے گی جب یہ نیک عمل کرے گا، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، پیرے نوح اس کے متعلق دوبارہ ایسی دعا نہیں مانگ رہی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسے کبھی نہیں کروں گا۔ تو اس خوش فہمی میں کبھی نہ رہے کہ میرا تعلق، میری نسبت کسی سے ہے تو بچ جاؤں گا، نہیں، اپنے عمل اچھے کرو، عملوں کی وجہ سے اچھے عمل ہوئے تو اللہ رحم فرمائیں گے۔ اور اسی 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کافی ساری قوموں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا،
وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم بڑا گناہ کا کام کرتے ہو، بڑا سنگین جرم ہے، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، کوئی چیز ماپ کے دیتے ہو تو کم، تولتے ہو تو کم۔ آج کل بھی ایسے ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتا ہے، بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی اپنے ساتھ بے وقوفی سے کام حرکت کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ چلاکی نہیں ہے، یہ جہنم خریدنے والی بات ہے۔ اب جب شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بڑا سمجھایا، بھئی یہ نہ کرو، ناپ تول میں کمی کرنا، بے ایمانی کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، ایسے نہ کرو نہ کرو، بڑا سمجھایا، یہاں تک کہ وہ تو یہ کہنے لگے کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ بھئی ناپ تول میں کمی کر کے ہم بچت کرنے دیں 1000 کے پیچھے 200-300 روپیہ، اگر ناپ تول پورا دیں گے تو ہمیں بچت آئے گی 50 روپے، تو وہ 200-300 زیادہ ہے یا 50 زیادہ ہے؟ تو شعیب علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی، حلال طریقے سے تھوڑا کھا لو، اس میں اللہ برکت ڈالیں گے، حرام نہ کرو۔ لیکن نہیں مانے تو پھر کیا ہوا؟ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کا جب عذاب ان پہ آیا تو ایسی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، ان کو مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے جیسے دنیا میں تھے ہی نہیں، سب کچھ ختم، تباہ و برباد کر دیا پوری قوم کو۔ کس وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی کر لیتے۔ تو بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ عارضی طور پہ کچھ فائدہ نظر آتا ہے کہ میں نے چلاکی سے کچھ پیسے تو کما لیے، لیکن بے ایمانی کرتے ہوئے حقیقت میں گناہ کمایا ہے، جہنم کی آگ خریدی ہے۔ دنیا میں بھی اس کی سزا اللہ دے سکتے ہیں اور دی ہے، اللہ نے پوری قوم مٹا دی ہے، اور قیامت کو تو پکی سزا ہے اس گناہ کی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اس سے آگے چلتے ہوئے اسی 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا نزول کیا ہے۔ تو سورہ یوسف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ احسن القصص، بہترین واقعہ، ہر لحاظ سے بہترین ہے، اس کے اندر بڑے سبق ہیں، عبرت ناک سبق ہے، بہت بڑا سبق اللہ نے صبر کا رکھا، صبر کا سبق اللہ نے بہت بڑا سبق رکھا ہے اس کے اندر۔ اب یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، بچپن سے مصیبتیں، وہ غلامی، پھر وہ قید، اور کیا کیا مصیبتیں پتہ نہیں، اور ادھر ان کے والد وہ الگ پریشان۔ اب دونوں باپ بیٹا پیغمبر ہیں، اور صبر 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 مصیبتوں میں کرتے کرتے رہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہی ہے کہ صبر سے آزمانا میرا انبیاء کو بھی ہے۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں انوکھی نہیں آ جاتی، مصیبت کسی بھی طرح کی ہو بھائی اس پہ صبر کرے، صبر کر کے اس میں کامیابی حاصل کرنا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنا ظلم کیا، آخر جا کے جب ایک بار معافی مانگی تو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ بھائیو میں نے تمہیں اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دیا۔ وہ اتنا بڑا ظلم، اتنی قیدیں، مشقتیں، کیا کیا مصیبتیں، ساری صرف ایک بار کی معافی مانگنے سے معاف کر دیا۔ بھائیو معاف کرنا انبیاء کی سنت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، مکے والوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا تھا، لیکن جب سارے اختیارات آپ کے پاس موجود تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ نے سارے مجرموں کو، سارے ظالموں کو معاف کر دیا۔ تو معاف کرنا سیکھیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دوسروں کو معاف کیا کرو آپس میں، اسی کے بدلے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو بھائیو اگر اللہ سے معافی چاہتی ہیں تو کسی سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی نقصان ہو، ملازم سے نقصان، بچوں سے نقصان، بیوی سے نقصان، اپنے سے کم درجہ کے لوگوں سے جب نقصان ہو جائے تو انتقام بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیا کریں۔ اللہ کو معافی بڑی پسند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔